یہ سارا مکتب کھڑا ہی نسبت پہ ہے. کیسے؟ اظہر صاحب نے گھر بنوایا، میں نے بھی گھر بنوایا، ہم دونوں بٹھے سے اینٹیں لینے گئے. وہاں ایک اور مومنٹ پہنچا ہوا تھا جس نے امام بارگاہ بنوانا تھا. ایک ہی بھٹے سے انہوں نے بھی اینٹیں لی، میں نے بھی اینٹیں لی، انہوں نے بھی اینٹیں لی. ہم دونوں نے گھر بنوائے. ہمارا گھر ہماری نسبت میں گھر بن گیا. جو بندہ امام بارگاہ کے لیے اینٹیں لے کے نکلا اس نے اپنا گھر نہیں مولا کا گھر بنوایا. آپ یہاں تشریف فرما ہو، اگر یہاں ہمارا بیڈ روم ہوتا یا جہاں ہمارے بیڈ روم میں آپ کو اجازت ہے آپ جوتیوں سمیت اندر آ سکتے ہو، لیکن یہاں آپ کو حکم نہیں، آپ نے باہر اتاری ہے. حکم عقیدت کے تناظر میں نہیں ہے کہ آپ نے جوتے باہر اتارنے ہیں. اس کا مطلب وہی بٹھے کی اینٹیں ہیں. فرق کیا ہے؟ نسبت ہو گئی امام کی بارگاہ سے. باتیں گالی اظہر میں پھر کرتا جاؤں. نسبت ہو گئی امام کی بارگاہ سے. ایک کمپنی نے کاغذ بنائے، کاغذ بنا کے کورس والوں نے، ٹیکسٹ بک بورڈ والوں نے ان کاغذوں پہ کورس سے چھاپ دیے. پہلی سے لے کر 12ویں 14ویں 16ویں سب تک کا وہی کاغذ تھے. وہی کاغذ کورس کی زینت بنے، نسبت کورس بن گیا. وہی کاغذ اگر قرآن پرنٹ کرنے والوں نے لیے، انہوں نے قرآن اللہ کی آیات چھاپ دی. اب وہی کاغذ ہے پر نسبت قرآن سے ہے. ہمارے لیے متبرک ہے. ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے گھر میں سب سے اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں. ہمارے لیے مقام گھر میں سب سے جو بلند ہوگا اس نسبت کو ہم بلند رکھیں. کیوں نسبت بلند ہوتی ہے؟ جو یہ مومن بیٹھے ہیں یہ میرے ساتھ تشریف لے گئے. ہم دونوں ایک کپڑے والی دکان پہ پہنچے. انہوں نے اس کپڑے والی دکان سے کپڑے والے کو کہا مجھے 1.5 گز کپڑا چاہیے. میں نے کہا مجھے 4 گز 5 گز کپڑا چاہیے. انہوں نے پوچھا آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے سوٹ بنانا ہے. ان سے پوچھا انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے عباس کا علم بنانا ہے. مہربانی انہوں نے اس نسبت کو علم عباس سے زینت دی. علم عباس کا مقام کہاں ہو گیا؟ ہماری چھت کی ٹاپ پہ. کیوں؟ نسبت ہو گئی. وہی کپڑا، ایک ہی تھان کا کپڑا میں نے پہنا، میں باتھ روم بھی چلا گیا. وہ میرے سے جڑا تھا، اس کی نسبت چھوٹی ہے، مگر وہ علم سے جڑ گیا، نسبت کمال ہے. اگر اتنی باتیں بھی سمجھ نہیں آئی، پھر باہر سے ہوٹل سے ملنے والے کھانے میں اور حسین کے نام سے منسوب ہونے والے لنگر میں ایک نسبت ہے نا. یہ کربلا کی مٹی ہم اپنی جبینوں کے نیچے نماز کے دوران رکھتے ہیں، ہے نا ایسے؟ کسی نے ہمیں کہہ دیا، کسی مومن نے کہہ دیا یہ کربلا کی ہے، وہ کہ پنڈی میں بنی ہوئی. ہم نسبت پہ یقین رکھتے ہیں. ہم نے کہا بالکل کربلا کی مٹی ہوگی. ہم نے کربلا کی مٹی کو اپنے جبینوں کے نیچے نماز کے دوران رکھا. لیکن کربلا کی مٹی میں وہ طلسم ہے. علماء متفق ہیں اگر کربلا کی مٹی ہو تو سجدہ کمال پہ چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے اس میں حسین بھی شامل، اس میں 72 بھی شامل، ان مقدس ہستیوں کے خون بھی شامل. پتہ چلا جہاں حسین، اولاد حسین اور اصحاب حسین ہو، ہم جیسوں کے صدیوں بعد سجدے جلدی قبول ہو جاتے ہیں. کربلا کی مٹی اور بھی شامل، حبیب ابن مظاہر بھی شامل، جون بھی شامل. پر عقل کا تقاضا یہ کہتا ہے صرف حر کو سلام نہ کر، صرف حبیب ابن مظاہر کو سلام نہ کر. کوشش کر سجدہ کرنے کے بعد یا سجدہ کرتے وقت اگر سوچ آ جائے کربلا والوں کا مقام اتنا بلند آج خاک شفا میں ہے، کوشش کر وہ حسین کا حر تھا، میں مہدی کا حر بنوں گا.